ہے حضرت عبداللہ پردیش کو جا رہے ہیں. جہاں تک نظر حضرت آمنہ کی عبداللہ پہ پڑی ہے آپ نظر کو جمع کر کے حضرت عبداللہ کو دیکھتے چلے جا رہی ہے. مگر چند لمحوں میں چند ہی وقت میں حضرت عبداللہ نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. ادھر حضرت آمنہ ہے حضرت عبداللہ کے انتظار میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتی چلی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ پردیش میں ہے اور جس وقت کا وعدہ کر کے حضرت عبداللہ پردیش کو گئے ہیں وہ وقت تو آ گیا ہے, وہ گھڑی تو آ گئی ہے, وہ وقت تو آ گیا ہے, مگر عبداللہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. حضرت آمنہ عرض کرتی ہے اپنے ابا حضور, اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے, ابا حضور ذرا پتہ تو کیجئے میرے عبداللہ کب آئیں گے. جس وقت کا وہ وعدہ کر کے گئے تھے وہ وقت تو آ چکا ہے مگر عبداللہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. آپ ذرا پتہ تو کریں آخر معاملہ کیا ہے, میرے عبداللہ کب آئیں گے, میرے سرتاج کب آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عبدالمطلب اپنے گھر سے نکلے ہیں, حرم شریف پہنچے ہیں اور آپ کسی نوجوان سے, کسی شخص سے پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ سامنے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور کہا کیا آپ ہی عبدالمطلب ہیں. کہا ہاں میں ہی عبدالمطلب ہوں. کہا کیا آپ ہی کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے. کہا ہاں میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو. کہا بات بہت بری ہے, خبر بہت بری ہے, آپ عبداللہ کا انتظار کر رہے ہیں, اب سے عبداللہ کا انتظار نہ کیجئے گا اس لیے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک باپ کے سامنے اگر جوان بیٹے کی موت کی خبر آ جائے تو باپ کس طرح سے باپ کا کمر ٹوٹ جایا کرتا ہے. حضرت عبداللہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں اور آپ زمین پہ آ بیٹھتے ہیں. کسی طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے, قدم کو گھر کے طرف بڑھاتے ہیں مگر یہی فکر لاحق ہے, یہی سوچ کے آپ مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت آمنہ پوچھیں گی تو میں کیا جواب دوں گا, حضرت آمنہ عبداللہ کے تعلق سے پوچھیں گی تو اس وقت کیا جواب دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عبداللہ اپنے گھر کو پہنچے ہیں. دروازے پہ جیسے ہی پہنچے حضرت آمنہ کو آنے کی آہٹ آ گئی ہے, فوراً آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ابا حضور بتائیے میرے عبداللہ کب آئیں گے, میرے سرتاج کب آئیں گے. اتنا کہنا تھا. حضرت عبدالمطلب عرض کرتے ہیں, حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی اب سے عبداللہ کا انتظار نہ کرنا, اب عبداللہ کبھی واپس نہیں آئیں گے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت آمنہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی ہیں اور آپ زمین پہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے شکم پہ ہاتھ رکھ کر کے خالق کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہیں, اے پاک پروردگار میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے ابھی وہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے, اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے, تو نے اسے یتیم کر دیا ہے. غیب سے آواز آتی ہے, خالق کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے, اے آمنہ پریشان نہ ہو, ہم تمہارے بچے کو یتیم نہیں, لاوارث نہیں چھوڑیں گے بلکہ ساری کائنات کا اسے وارث بنا کر کے, ساری کائنات کا اسے وارث بنا کر کے بھیجیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی نبی کی آمد ہے. او نبی جن کے لیے کتنے امتی 70 سے زیادہ نبیوں نے بھی یہ التجائیں کی ہیں, یہ دعائیں کی ہیں کہ خالق کائنات ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرماتا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فگر ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں جب تک ہمارے اور آپ کے نبی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاک گیتی پر تشریف فرما نہ ہوئے تھے, ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا, ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاک گیتی پر تشریف لائے ہیں تو لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے, لوگوں کو رہنے کا طریقہ بتایا ہے, بڑوں کی عزت کرنے کا طریقہ بتایا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا طریقہ بتایا ہے. یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کرم ہے, ان کے آمد کے صدقہ طفیل میں ہمیں ساری کائنات ملی ہے. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے, نہ تھا